بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، عورت ہے تو بازار کی دکان نہیں۔ محترم حضرات، آپ ادیان عالم کی ورق گردانی کر ڈالیے اور مذاہب سابقہ میں عورتوں کی حیثیت پر جائزہ لیجئے تو کوئی گناہوں کی دیوی کہتا ملے گا، تو کوئی مصیبتوں کا سرچشمہ بتلاتا ہوا ملے گا، کہیں وہ شوہروں کی چتا پر جلتی ہوئی نظر آئیں گی تو کہیں شہوانیت اور نفس پرستی کا مرکز بنتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ عورت اگر علماء یہود کے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے جاتی ہے تو تمام برائیوں کی جڑ کہہ کر اسے پھٹکار دیا جاتا ہے، اور اگر عورت علماء مسیحیت سے اپنی عصمت کی حفاظت کی خاطر دامن پھیلاتی ہے تو اس کا استقبال شہوانیت و زناکاری سے کیا جاتا ہے۔ تیسری طرف اگر ہند کے پنڈت کی دل کی ہاتھ چھانتی ہے تو یہاں شوہروں کی چتا پر جلنے کا فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ عربوں کی زندگی پر نظر دوڑائے تو معلوم ہوگا کہ 6ویں صدی عیسوی میں جہاں ایک طرف اس بیچاری پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، وہیں چاند کی شفاف روشنی میں خوشنما رنگین پتوں کے پیچھے نیم اولیاء حسینوں کے جسم نازک کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ درندگی کی امتیاز یہ تھی کہ جن کلیوں کی مسکراہٹ سے کائنات مسکرا اٹھتی ہے اسے صرف لیلی ہونے کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا جاتا۔ جب یہ کمزور و ناتواں، بے کس و مجبور اور دردر کی ٹھکرائی ہوئی دوشیزائیں اقوام عالم کے ہاتھوں ستائی جا چکی تو خدائی قانون ان مال حسن اسرہ کے مطابق سفر ہستی پر ایک ایسے انقلابی رہنما اور ابدی قانون کا وجود آیا جس نے معصوم اور مظلوم دوشیزاؤں بیواؤں کو ظالم اقوام کے جلدوں سے آزاد کرایا، اور اس نے وہ حقوق عطا کیے جن سے ادیان عالم نے اسے محروم کر رکھا تھا۔ چنانچہ اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو اسلام مَرِضُ الدُّنْيَا مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُنَّ سَتْرًا مِنَ النَّارِ کہتا ہے کہ اے لڑکیوں کو زندہ گردور کرنے والوں، جان لو کہ جو شخص لڑکی کی بنیاد پر آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے اس کی اچھی طرح پرورش و پرداخت کی تو یہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم سے آگ بن جائے گی۔ اگر یہ ماں جیسی عظیم ہستی کے روم میں ہے تو اسلام ان الجنت تحت اقدام امہاتکم کہتا ہے کہ اے ماں کے نافرمان لوگوں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اگر یہ بیوی جیسی شریک حیات کے شکل میں ہے تو اسلام کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ شریک حیات کو بندر سمجھنے والوں، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا ان کے اوپر حق ہے۔ اس لیے خدا بندہ قدوس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عادتوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور ایسے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ان کی عفت پر حملہ نہ ہوتا ہو، عزت و پاک دامنی کی چادر کو تان تان نہ کی جاتی ہو، اور ہر ایک کے حقوق کو عادلانہ طور پر تسلیم کیا جاتا ہو۔ اسی روشنی کا نام اسلام ہے، اسی ہدایت کی راہ کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، عورت ہے
تو کوئی بازار کی دکان نہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.